مختصر پھر جو ہے ہم اپنے جو باقی جو ایک سلسلہ چل رہا تھا نظم کا باعتبار مضمون، 4 ہم نے پڑھ چکے تھے ہم لوگ، نعت، ہم، اور پھر مرثیہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، معراج بھی ہم پڑھ چکے تھے۔ اب جو ہے جو 5ویں جو قسم ہے، آپ کو ابھی اسکرین پہ شاید نظر آنا شروع ہو جائے گا، منقبت۔ کہ منقبت ہوتی کیا ہے کہ جو ہم ایک کتاب جو ہم فالو کر رہے ہیں اسی سے ہی یہ جو ہے مضمون دیا ہے کہ منقبت ہوتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں لکھا جانا والا کلام نعت ہے، اور آپ کے اہل بیت علیہ السلام اور آئمہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں جو کلام لکھا جاتا ہے وہ منقبت کہلاتا ہے۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدت میں کہے جانے والے اشعار ہر دور سے پیش کیے جا رہے، مطلب آگے یہ دے رہے۔ یہ منقبتیں دکنی دور سے لے کر، یعنی دکنی دور کی جو اردو ہے وہاں اس دور سے لے کر 1924 تک شعراء کے کلام سے لی گئی، اور کلی کتب شاہ جس کو کہتے ہیں کہ پہلا دیوان تھا اردو زبان، اسپیشلی جو دکنی زبان تھی، ایک لکھنوی زبان کا ایک اس کا پہلا چل رہا تھا اور ایک دکنی زبان کا چل رہا تھا 1924۔ تو وہ ان کا یہ کلام کو پڑھنا چاہے گا تو سیمی صاحبہ یا مومنہ صاحبہ میں سے یا عرفان صاحبہ میں سے تو پلیز، اگر نظر آ رہا ہے میں اس کو تھوڑا اور قریب کر دیتی ہوں۔ کہتے ولیاں میں شاہ جس، 100 شہ ہمارے ہیں علی، پیارے نبی کے جیف ہوگا کہ جیو ہوگا، جیف جیف کے 100 وہ پیارے ہیں علی، سورج ولایت کھن کے اور صاحب 100 دنیا او دین کے، جگ کے سنگار، یہ تو بڑی مشکل اردو ہے، جگ کے سنگار ہور عرش کے، اب گوشوارے ہے علی، شیر خدا تم ہیں، تم ہی، یہ کیا لفظ ہے؟ تم ہی میرا خیال ہونا چاہیے، تم ہی، کیونکہ اس زمانے میں نون بننا کو نہیں، تم ہیں لکھا ہوا ہے، شیر خدا تم ہیں، ککر برحق تمنا مان کر، سارے ملک تمنا اوپر، جیواں 100 وارے ہیں علی۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ تھا کہ اس پہ ایک پہلے بھی تھا کہ ہم ہی، کہ اردو ان کا راز دہلی کا شعر تھا نا کہ ہم ہی ہیں، اور اس طرح کر کے یہ تم ہی ہم ہی جو جی ہے یہ پرانے زمانے کا محل غالباً لفظ ہوتا تھا، اس طرح کر کے بولا جاتا تھا۔ اچھا ایک اور جو ہے وہ ٹی صاحب آپ اگر پڑھ کے سنانا چاہیں منقبت جو ہے جی کیا کہتے ہیں، قریب کر دیجیے گا۔ میں آپ کو ابھی دیتی ہوں کیا ہے تھوڑی، ہاں جی یہ تھوڑی سی محل فضلی صاحب کی ہے کہ یہ اگر آپ پڑھنا چاہیں آپ کو نظر آ رہی ہے یہ والی جو ہے۔ اچھا اس کا میں ایک قطعہ پڑھ دیتی ہوں کہ سید العالمین کا نور العین مطلع بلا، امام حسین حضرت فاطمہ کا لخت جگر، مہر برج آس شاہ بسر، دل ربائے خدیجہ الکبریٰ، تشنہ لب شاہ سید الشہداء۔ یہ ان کا ایک چھوٹا سا تھا، ایک قطعہ تھا۔ اب میں خیال میں تھوڑا سا آسان میں چلی جاتی ہوں کہ میر انیس کا جو ہے تھوڑا سا آگے کا دور تھا، وہ یہ کہتے تھے منقبت حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ سجدے میں قتل جب شاہ خیبر شکن ہوئے، زینت و سریر امامت حسن ہوئے،
کیا ہے اچھا بیس سبتے رسول جبکہ سوری سبتے رسول جبکہ امام زمن ہوئے ممنون فیض عام سے سب مرد و زن ہوئے چرچا تھا خوبیوں کا فلک سے زمین تلک خلق حسن کا شور تھا عرش بری تلک حلال مشکلات اسیر و فقیر تھے اور شاہ کے معظم وزیر تھے قائم مقام سرور گردوں امیر تھے کیا گوہر نسب میں ندیم النفیر تھے نانا رسول بادشاہ مشرقین سا بازو اگر دیا تو خدا نے حسین سا. اچھا یہاں پہ دیکھیں یہ بادشاہ کے جو سپیلنگز ہیں اس کی جو سوری اس کے جو ہجے ہیں شاہ ہم الف اور ہے کا استعمال کرتے ہیں نا جب ہم رسم الخط میں لکھتے ہیں اردو کے تو انہوں نے بادشاہ کو شین اور ہے کے اس سے جو ہے لکھا ہے. ہمت کو نام پاک کی نسبت سے تھا شر لال و گوہر سے بھر دیے تھے سائلوں کے کف کف آپ کے سلیپس کو کہتے ہیں پھرتے تھے کوچا ہائے مدینہ میں جس طرح کوچا یعنی کوچا جس کو کہتے ہیں اس کو کوچا لکھا ہوا کوچا ہائے مدینہ میں جس طرف ہو جاتے تھے فقیر غنی دم میں صف بسا انبار نان دوش پہ اپنے اٹھاتے تھے بھوکوں کو جا کے راتوں کو کھانا کھلاتے تھے. دوش کندھے کو کہا جاتا ہے کہ دوش یعنی کہ ایک اس پہ بھی کہا جاتا ہے مجھے دوش نہ دینا جگ والوں اس کے لفظ میں بھی ایک آتا ہے الزام کے نہ اس میں بھی آتا ہے یہ. اچھا آگے جو ہے ایک میلاد میں یہ بہت زیادہ پڑھا جاتا تھا اب بھی جو میلاد جو منعقد ہوتے ہیں اس میں سلام کی جو ایک صنف ہے نظم کی یہ پڑھی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ جو مرثیہ غزل یا قصیدے کے طور پہ لکھا جائے اسے سلام کہتے ہیں. ہم نے مرثیہ کی بات کی تھی کہ کسی کے فوت ہونے پہ یا زیادہ تر جو ہے حضرت امام حسین کی اور ان کے جو تھے ساج و شہداء تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مرثیہ کہلایا جاتا ہے مگر مرثیہ کسی کی بھی شہادت پہ بھی لکھا جا سکتا ہے یا اسی طرح. لیکن نظم کے مطلع میں سلام خواہ مجرا یا سلامی خواہ مجرئی کا لفظ بھی اکثر مستعمل ہے کہ اس میں جو ہے سلام کا لفظ جو ہے آپ کو ملتا ہے کہ اے سلام ہے یا سلامی ہے جس میں بھی یہ لفظ آتا ہے مطلع میں یعنی کہ پہلے شعر میں تو اس کو بھی سلام کہا جاتا ہے کہ اس کی مختلف اقسام ہے یا مختلف چیزوں کو کہا جا سکتا ہے. کہتے ہیں کہ اے سلامی ہے اثر جذبے دل بےتاب میں شاہ بے کس جلد کیا بیٹی کے آئے خواب میں غم میں گوہر کے سکینہ روتے روتے مر گئی کھانا فرق اشکوں میں اور کچھ موتیوں کی آگ میں زندگی بھر تھا صدا یہ قول سجاد حزین حزن یعنی غمگین مرگ سے بدتر ہے جینا فرقت احباب میں فرقت جدائی کو کہتے ہیں احباب دوست کو کہتے ہیں. شاہ فرماتے تھے ہوں میں وارث شیر خدا سجدہ آخر کروں گا طیف کی محراب میں تلوار کو یہ تو سب کو ہی پتا ہوگا کہ وقت سر کٹنے کی نکلی صدائے شاہ دین آب کوثر کا مزہ ہے خنجر بے آب میں تھا جہاز آلے پیغمبر کا خشکی میں یہ حال جس طرح پھنس جاتی ہے کشتی کبھی گرداب اس کو کہتے ہیں کیا ہوتا ہے وہ جو بھنور سا ہوتا ہے جو ہے اس کو کہتے ہیں. 11ویں شب کو محرم کی یہ تھا زینب کا قول زخمی ماں جائے کا لاشا ہے پڑا مہتاب سورج بولے شاہ مہتاب سورج سوری چاند بولے شاہ پانی پہ زینب اس کا دینا فاتحہ گھر میرا مہمان ہوا ہے آ کے کہتے آگ میں. اچھا آگے جو ہے
تھوڑا ہمارے پاس وقت کم ہے، میں کچھ چند اشعار پڑھتی ہوں، اس کے بعد میں گروپ میں پوسٹ بھی کر لوں گی، آپ لوگ جو ہے اس کو بعد میں پڑھ لیجئے گا، باقی جو ان کی سلام کی جو اقسام ہے اور اس کے باقی کے جو اشعار ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کہ ہم تھوڑا تھوڑا جو ہے نا ان کلام سے آپ کو ان کتابوں کے ساتھ جوڑتے جائیں، کہ آپ یہ تو محدود سے سیشنز ہیں کہ اس کے بعد بھی آپ خود سے جا کے اردو پڑھیے، ڈکشنری کھولیے، اس کو کس نظر سے دیکھنا ہے اور کیا کرنا ہے، ان کتابوں سے آپ جڑ جائیے اور ایک پرکھ آ جائے کہ اچھا ادب اور کلاسک ادب جو ہے اور صحیح قسم کا لفظ ہے، پرانے الفاظ کیا تھے آج کل کی، ان چیزوں سے بیسکلی آپ لوگوں کو جڑ جائیں، پتہ چل جائے۔ تو یہاں پہ جو ہے ایک نوحے کی غزل میں نوحے غزل کی زمین میں ایک لکھا ہوا کلام ہے واجد علی شاہ صاحب کا، اس کے میں ایک دو اشعار پڑھ دیتی ہوں، آپ میں سے کوئی اگر پڑھنا چاہے تو ضرور۔ چلے۔ سکینہ کہتی تھی رو کر میرے بے سر میرے بھائی، علی اکبر میرے بے سر میرے بھائی، شعائے نیر تاباں فروغ کوکب رخشاں، سمن بر شکل پیغمبر میرے بے سر میرے بھائی، سر پر نور نیزے پر دھرا ہے اے ماہ انور، پڑا ہے خاک پر پہ کر میرے بے سر میرے بھائی۔ ابھی میں ذکر پورا پڑھ لوں۔ ہوا سینے کا کیا عالم نہیں، باقی ہے تن میں دم، روانے سبتے پیغمبر میرے بے سر میرے بھائی، گئے دنیا سے یہ پیاسے کہوں کس سے کہ وہ دیکھے، خفا ہے ساقی کوثر میرے بے سر میرے بھائی۔ اب یہاں پہ شعائے نیر تاباں، یعنی کہ نیر تاباں چمکتے ہوئے سورج کی شعاع، فروغ کوکب رخشاں، کہ جو کوکب رخشاں چمکتا ہوا سورج کو جو فروغ دینے والے ہیں، اتنے وہ برائٹ ہے۔ یہ کوکب ستارے کو نہیں کہتے بھلا؟ جی ستارے کو کہتے ہیں، جی ایسے ہی کہ رخشاں چمکدار ستارہ۔ سمن جو ہے وہ محل باغ کو کہتے ہیں، اور تو محل ہے کوئی مشکل لفظ نہیں ہے اس میں۔ طبعا اچھا جی، بیان ندبہ کیا ہوتا ہے کہ نوحہ اور شیون اور ماتم کے معنی میں ہے، یعنی کہ جب ندبہ بھی ایک کلاسک قسم ہے نظم کی، کہ اس میں جب کسی کوئی افسوس یا ماتم جب کرتے ہیں تو وہ اس کو ندبہ کہلاتا ہے۔ اور اصطلاحاً اگر بات کریں، اصطلاحاً یہ میں نے لفظی معنی کی بات کی تھی کہ اصطلاحاً میں بات کریں تو ندبہ وہ لفظ ہوتا ہے جو مصرعے کے آخر میں آتا ہے اور بین کے طور پر رونے میں کہا جاتا ہے، یعنی سینہ کو بھی کی جاتی ہے، یعنی کہ جب ماتم کیا جاتا ہے سینہ کو بھی کرتے ہوئے، جب آخری اکثر وہ ہوتا ہے نا، تو یہ آخری لفظ کے ساتھ جو ہے اس کے اوپر سینہ کو بھی جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ اس کا ایک انہوں نے نمونہ بھی پیش کیا ہوا ہے یہاں پہ۔ خیر النساء حضرت بی بی فاطمہ کو کہا جاتا ہے خیر النساء، حضرت خیر نساء کا جایا حسین حسین حسین، جایا یعنی بیٹا، پانی نہ اس نے دشت میں پایا حسین حسین حسین، یعنی ساتھ میں سینہ کو بھی چلتی رہتی ہے۔ تیر لگے تلواریں پڑی ہیں بچیاں غم کی دل میں گڑی ہیں، بھال سروہی نیزہ لگایا حسین حسین حسین، بھالا جو ہے وہ پرانے زمانے کا ایک بھال جو ہے وہ ایک جنگ لڑنے والا ایک ہوتا تھا، لمبا سا نیزہ بھی ہوتا تھا۔ تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایک حسین حسین کی جو ہے وہ بار بار ریپیٹیشن ہے، اور ہر اس کے قطعے کے آخر میں جو مصرعے کے آخر میں حسین حسین آ رہا ہے، اور اسی طرح جو آپ کو پتہ ہے کہ شاعری میں بھی ایک ردم ہوتا ہے، تو یہ ردم جو ہے اس کا یہ پایا جاتا ہے اس میں۔ اور بیان شہر عاشور، مولوی نجم اس میں لکھتے ہیں بحر الفساد میں کہ شہر عاشور اسے کہتے ہیں کہ ملک کی بربادی، ویرانی
تباہی اور اہل ملک کی مصیبت کا حال لکھا جائے. اور مثال اس کی نواب مرزا خان داغ کے شہر اشوب کی ہے کہ ایک اکثر ہمیں بالخصوص جو ہے بادشاہ ظفر کے بھی کلام میں جب شہر اجڑ گیا تھا کہ اس طرح کر کے، اور غالب بھی آئے کہ جب شہر اجڑے تھے اس کے بعد جنگ آزادی کے بعد، تو اس وقت یہ شہر اشوب جو ہے، اس وقت جو ہے یہ صنف جو ہے یہ بہت مشہور ہوئی تھی، اور اس پہ بہت لوگوں نے جو ہے جن کے دل پہ ٹھیس لگی تھی، انہوں نے ایک غم کی حالت میں جو ہے یہ شہر اشوب جو ہے یہ قسم جو ہے نظم کی انہوں نے لکھی تھی. نواب مرزا خان داغ کہتے ہیں فقر قہر و غضب تاک تاک کر ڈالا، تمام پردہ ناموس چاک کر ڈالا. پردہ ناموس جس کو کہتے ہیں عزت کہتے ہیں، چاک یعنی کہ بالکل ہی پھاڑ ڈالا. یکا یک ایک جہاں کو ہلاک کر ڈالا، غرض کے لاکھ کا گھر اس نے خاک کر ڈالا. جلی ہے دھوپ میں شکلیں جو مہتاب کی تھیں، کھچی ہیں کانٹوں میں جو پتیاں گلاب کی تھیں. زبان جو بدلی تو صورت بدل نہیں آتی، ملی جو خاک ملی جو خاک بھی منہ پر تو مل نہیں آتی. کس طرح کس پہلو سے کل نہیں آتی، پکارتے ہیں اجل کو اجل نہیں آتی. اجل موت کو کہتے ہیں. جو سر کو پھوڑے تو پتھر پرے سرکتے ہیں، جو لوٹے کانٹوں پہ کانٹے الگ کھٹکتے ہیں. پیادہ پاہوں رواں شہ سوار صد افسوس، لہو کے گھونٹ پیے بادہ خار صد افسوس. بادہ خار اس کو کہتے ہیں، میں کو کہتے ہیں شراب کو. کہ ذلیل و خار ہوں اہل وقار صد افسوس، ہزار حیف دل بے قرار صد افسوس. حیف جو ہے ملامت کو کہتے ہیں. جھکے ہیں بار علم سے تنے ہوئے کیسے، بگڑ گئے ہیں یکایک بنے ہوئے کیسے. یہ اس دور میں جو ہے انہوں نے داغ صاحب نے یہ لکھا تھا. اگر میرے خیال میں اگلا جو ہے ایک اور تھا کہ نواب یوسف علی خان ناظم والی نے ایک اور بھی جو ہے شعر اشوب کی جو نظم ہے انہوں نے تحریر کی تھی. یہ مسئلہ تھوڑا کلیئر نہیں آ رہا. کیا ہے اس میں مسئلہ؟ سودا کہتے ہیں، سودا بھی بڑے مشہور شاعر تھے. جہاں آباد تو کب اس ستم کے قابل تھا، مگر کبھی کسی عاشق کا ہی نگر دل تھا. کہ یوں اٹھا دیا گویا کہ نقشے باطل تھا، باطل غلط. عجب طرح کہ یہ بحر جہاں میں ساحل تھا، جس کی خاک سے لیتی تھی خلق موتی رول. دیا بھی وہاں نہیں روشن تھے جس جگہ فانوس. تو یہاں جہاں پہ فانوس تھا اب تو وہاں پہ دیا بھی نہیں ہے. پڑے ہیں کھنڈروں میں آئینہ خانہ کے فانوس. کر یہ لفظ جو ہے کیا ہے کہ کر وروں دل پر امید ہو گئے مایوس. کروڑوں میرے خیال میں شاید گڑے لکھتے ہیں نا ہاں کہ یہ تب میرا وہ بھی کروڑوں. پرنٹنگ ہے. صحیح ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. کروڑوں دل پر امید ہو گئے مایوس، گھروں سے یوں نجبا کے نکل گئے ناموس. وہ نجیب الطرفین شاید ادھر سے یہ نجبہ ہے لفظ جو ہے کہ ملی نہ ڈولی انہیں جو تھے صاحب چوڑول. یعنی کہ اس وقت جو ڈولی اٹھا کے لکھی جا رہی ہوتی تھی، چار جو ہے اس کے وہ ہوتے تھے. نجیب زادیوں کا ان دنوں سے یہ معمول، وہ برقع سر پہ ہے جس کا قدم تلک ہے طول. ہے ایک گود میں لڑکا گلاب کا سا پھول، اور ان کے حسن طلب کا ہر ایک سے یہ اصول.
کہ خاک پاک کی تسبیح ہے لیجیے جو مول، اگر محب ہوا مستمع تو سنتے ہیں یہ نام، دیا کچھ اس نے بمقدور کر کے نظر ایمان، پڑھا جو شامت تالے سے خارجی سے کام، دروغ و راست کا لایا وہ درمیان کلام، یہ آگے اور چلے کر کے زیر لب لاہور۔ یعنی کہ اس قدر کوئی برا دور آ گیا ہے کہ دروغ یعنی کہ جھوٹ اور راست کا جو ہے وہ بھی کوئی فرق جو ہے نہیں پتہ چل رہا، اور ایسے ہے کہ ایسا دور آ گیا کہ بس زیر لب جو ہے اپنا حولا والا قوتا پڑھتے ہوئے ہی چلے جائیں، اسی میں ہی جو ہے یہ خیر ہے۔ تو جناب یہ اقسام تھی آج جو ہم پڑھے تھے نظم کی، اور ہمارا وقت بھی جو ہے تقریباً ہو گیا ہے مکمل، اور ہمارے ساتھ محمد عرفان صاحب اکثر کچھ نہ کچھ جو ہے یہ ہمیں کچھ سناتے ہوتے ہیں غزل میں سے، اگر آج بھی کچھ سنانا چاہیں تو ضرور۔ جی ایک منٹ۔ اچھا آج جو ہم نے یہ نظم پڑھی ہے آخری، یہ دلی کے لیے تھی؟ دلی کے لیے، جو دلی کا پرانا نام جہاں آباد تھا نا، جی اس کے متعلق شعر آشوب تھا یہ ہاں جی وہی ہوگا، اس کے لکھا تو نہیں ہوا، مگر یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب شعر پہلے مصرے میں جو ہے نا جہاں آباد کی حالت بگڑنے کا ہاں جی لکھا ہاں ہوا، جی تو ہاں جی جہاں ہاں جی آباد تو دلی کا ہی پرانا نام تھا نا۔ جی 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 سوری جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے صحیح ہے جناب۔ اچھا میں جو ہوں وہ آج میر کی ایک غزل سناؤں گا۔ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے، دیکھا اس بیماری دل نے، آخر کام تمام کیا، الٹی ہو گئی سب تدبیریں، یہاں کے سپیدو سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے بس اتنا ہے، یہاں کے سپیدو سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے بس اتنا ہے، رات کو رو رو صبح کیا، اور رات کو رو رو صبح کیا، اور صبح کو جو تو شام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے، آخر کام تمام کیا، الٹی ہو گئی سب تدبیریں، میر کے دینوں مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو ان نے تو، میر کے دینوں مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو ان نے تو، کش کا کھینچا دیر میں بیٹھا، کش کا کھینچا دیر میں بیٹھا، کب کا تر اسلام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے، آخر کام تمام کیا، الٹی ہو گئی سب تدبیریں۔ جی بہت شکریہ، مزہ آیا بہت زیادہ۔
फवाद साहब आप ये बताइए, नसर साहब का आपने जिक्र किया, नसर साहब का कुछ कलाम छपा भी है क्या? क्योंकि उन्हें इंग्लिश में तो भी कहा है ना? जी जी बिल्कुल, हाँ नहीं उनका है कलाम, इंग्लिश में भी है और कुछ फारसी में भी है, और एक ओके, इंग्लिश की किताब में साथ साथ फारसी में भी कुछ हैं नज़में उनकी। यानी वो पब्लिश हो चुका है? हाँ वो पब्लिश हो चुकी है, 2 किताबें उनकी, एक उनका शायद नाम पोम्स ऑफ द वे, वो इंग्लिश में है, और दूसरी का नाम मुझे भूल गया, उसमें कुछ रूमी मौलाना रूम की उनकी अपनी ट्रांसलेशन वगैरह भी हैं, और साथ साथ अपनी भी शायरी है, इंग्लिश में भी और मेरा ख्याल है कुछ फारसी में भी। अच्छा अच्छा। और दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था फवाद साहब कि आपने कहा कि आप अकबर इलाहाबादी पे कुछ लिख रहे हैं, तो जी जी कुछ बताइए उसके बारे में प्लीज। हाँ जी, वो हाँ मेरा है एक अकबर इलाहाबादी की जो तनकीद है मॉडर्नाइजेशन की बड़े सगीर में, और मखसूसन जो हम लोग उनकी कि उस जमाने के हिंदुस्तानियों ने जो ब्रिटिश कस्टम्स वगैरह किस तरह अडॉप्ट किए, उसके अलावा कुछ मॉडर्न सोच की भी उनके जदीदियत, बेसिकली उसका यही है कि जदीदियत के खिलाफ कहाँ कहाँ मतलब उन्होंने क्या कहा है, और और मेरे ख्याल में काफी वो रेवोल्यूशनरी है, मतलब जी जी जी। सेंस कि मतलब कोई और इस तरह की बात नहीं कर रहा था। तो ये इस तरह की बात जरा बाद में नजर आती है, पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स में नजर आती है, हालांकि वो ब्रिटिश के लिए काम भी करते थे। जी हाँ बिल्कुल। ये जैसे फ्रांस फैनॉन का बाद में काम है ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, तो उसकी जो थीम्स है वो उनकी शायरी में आती है कि आपने एक जैसे आप मतलब एक आप गोरा बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आप उसमें भी फेल हो जाएंगे, अपना कल्चर भी खो जाएंगे, तो आप तो कहीं के नहीं रहे तो जी हाँ। इस तरह की जो हाँ ओके। उनके ऊपर सॉरी उन पे 1-2 तहरीरें पड़ी थी, शमसुर रहमान फारूकी साहब ने भी उन पे कुछ लिखा है, तो आप जरूर देखिएगा प्लीज, या आपने देख चुके होंगे आप? हाँ मैं शायद देख चुका हूँ, मुझे देखना जी दोबारा हाँ ओके, पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। शमसुर रहमान फारूकी जी जी हाँ, शमसुर रहमान फारूकी साहब जो इलाहाबाद में हिंदुस्तान में वो थे, जी नक्काद थे बहुत मशहूर, और जी मीर पे उनकी बहुत बड़ी जो उनकी शरह है, शेर शोर अंगेज, जो 4 जिल्दों में है, तो मतलब उनका बड़ा काम है इनके ऊपर, और उन्होंने मगर मुझे याद पड़ रहा है कि अकबर इलाहाबादी पे उनके कुछ मज़ामीन हैं, तो शायद आपको रेख्ता की वेबसाइट पे मिल जाए। ठीक है, मुझे लग रहा है कि मैंने उसमें से उनका मुताला कोई इधर उधर किया है, जब मेरा बेसिक रिसर्च हो रहा था, फिर मैंने काफी लिख भी लिया है उसको, अब मैं रिवाइज कर रहा हूँ, बल्कि 1-2 साल पहले लिखा था, इसलिए मुझे कुछ भूल भी गया है कि क्या क्या मैंने देखा था लिखते हुए। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह रिविजन हो रही है चल रही होंगी, बात होती थी, तो फिर हम आपसे दोबारा ऑनलाइन आपसे जी जरूर। हाँ जी, मैंने भी बहुत बहुत सीखा, मैं तो बल्कि कोशिश मेरी यही है कि उर्दू अपनी भी बेहतर की जाए, और उर्दू अदब से ज्यादा एक ताल्लुक और भी पैदा किया जाए। फवाद साहब सॉरी, मैं बस ये पूछना चाह रहा था कि आजकल आप किन चीजों पे काम कर रहे हैं? मेरा ज्यादा काम उलमा पे है, और ये अकलियात के जो शाह वलीउल्लाह से लेके मौलाना अशरफ अली थानवी, उनके बाद भी अशरफ अली थानवी, तो उनकी जो अकली काम है, बेसिकली उनकी इल्म कलाम फलसफा हिकमत इस तरह की जो किताबें हैं, उसमें एक ये बेसिक थीम है जदीदियत वाली भी, वो खैर शाह वलीउल्लाह के जमाने में तो नहीं थी, मगर बाद में मौलाना अशरफ अली थानवी की है, मौलाना कासिम ननोतवी पे मैंने अपनी डिसर्टेशन लिखी थी जी। उसको भी अब किताब की शक्ल में करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि उलमा ने जब एक कॉलोनियल पीरियड में एक जरा जरा गहरा जायजा कि वो असल में क्या हो रहा था, वो क्या कर रहे थे। आमतौर पर कभी कहते मुलमा ने कुछ किया ही नहीं, या उन्होंने जी में दे दिए खिलाफ, या बिल्कुल। जंग आजादी में थोड़ा हिस्सा ले लिया होगा, तो उससे बहुत ज्यादा कुछ हो रहा था, तो उसका एक जायजा, और एक
اس سے ایک مذہب کا ایک تصور پیدا ہوتا ہے اس زمانے میں کہ مذہب کیا چیز ہے، دین کیا ہوتا ہے، جو کچھ فرق ہے پچھلے زمانے سے، اور اس میں ایک تبدیلی آتی ہے. ہم اسے اسی نام سے اسلام سے پکارتے ہیں، اس لیے ہمیں نظر نہیں آتا کہ وقت کے ساتھ جس چیز کو ہم اسلام کہہ رہے ہیں اس کی شکل بدلتی جا رہی ہے. تو اس میں تھوڑا سا وہ میں ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا بالکل، بہت شکریہ. اور عافرہ صاحب آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. پلیز وہ اگر وہ جو رائٹنگ جو بھی ریڈنگ ہے وہ اگر ہمیں بتا دیں تو ہم پہلے سے تھوڑا سا تیاری کر لیں گے.